जी सोहना साईं, अज मैं जिहड़ी गाल आपदे नाल करेंदा पिया वो ये है कि क्यों अगर एक वालिद कल्हा अपने 5 बालां को पाल सकदे, अपनी औलाद को पाल सकदे, तो बस क्या वजह है जो 5 बाल कट्ठे थी के एक प्यू या एक माँ को नहीं पाल सकते। आज मैं दास्तान सुनना पिया, सच्ची दास्तान अपने ही इलाके दी एक बस्ती जिथा एक शख्स रहा ही मोहम्मद रमजान इलाके दा वड्डा बंदा हा। अल्लाह पाक ने रमजान को 5 बेटे अता किए, 5 बेटे अता किए। ये 5 बेटे चढ़ेले कड़ियल थी गए, जवान थी गए। मोहम्मद रमजान बुढ़ड़ा थी गया। मोहम्मद रमजान की ख्वाहिश है कि अपने बालों को इन्हें अच्छी अच्छी जाते शादी करे। मोहम्मद रमजान की बीवी 5वें बाल को पैदा करके इन दुनिया तो रुखसत थी गई है। मोहम्मद रमजान ने एक पैसा इकट्ठा करके अपने 5 पुत्रां दियां शादियां कर दी। वड्डी हवेली 5 कमरे, हर एक दा अपना कमरा। तो जिहड़ी छोटी जी चुल्हे वाली कोठी नहीं होंदी जिथा रोटी कुन्नी पकदी है, 5 पुत्रां ने सब तो पहले फैसला किया कि बाबे को चाह के कोठी साडो छोटी जी जिथा एक खट एक चारपाई आंदी है। मोहम्मद रमजान ने सोचा यार ये भी वेला आना है। मैं तो ये सोचा है कि बुढ़ापा कोई आसानी पैदा थी सी, कोई जिंदगी आसान थी वैसी, ये क्या जो आज औलाद ने मैं को बाहर काट देते। एक थोड़ा थोड़ा दमा तो पहले है, लेकिन हुण बुढ़ेपे की वजह नाल इंदा दमा बहुत ज्यादा थी गया, बहुत ज्यादा थी गया। एक खंगे ते आवाज नोहा तक वनी। नोहा अपने शोहरा को आखिन ये क्या अजाब है, बुढ़ा सारे किते अजाब बढ़ गए। सारी सारी रात खंगदे ना, आप समझदे ना साकू समझने दे। खुदा दे वास्ते इंदा कोई बंदोबस्त करो। सवेरे एक पुत्र आया, आखना बाबा सारी रात खंगने कोई दवा शवा घेना। ए नाल अपनी एक डिस्पेंसरी खुली है, 5 रुपए की पर्ची होंदी है, बाबा उथा चला मंज मंज के दवा घेना। यानी आपने किते 1500 रुपए का प्रोफेसर, अपनी बीवी किते 2500 रुपए की प्रोफेसर, अते बाप दे किते 5 रुपए की पर्ची खैराती डिस्पेंसरी तो वन के दवा घेना। दवा घेना लेकिन कितना सही। जिंदगी मुसलसल बीमारी वधी गई। इतना खंगे कि साए रात खंगे। आखिरकार नूह ने फैसला किया कि कई तरह ये ना हो जे बुढ़े दे जरासीम की वजह नाल असारे मासूम बच्चे बीमार थी वजन। सारे ने अपने शोहरा को आख्या कि अपने बाबे का कुछ करो, ये तो साकू भी बीमार करे सी, असारे मासूम फुल बीमार थी वैसन। बड़े पुत्र सारे कट्ठे थी कि बाबे को लाए, बाबा सही देखो नाराज न थी सो, सारे बाल तुम्हारी बीमारी वजह नाल साकू डरे कि थी ओ मां फुल जड़न बीमार न थी वजन, तो तुसा इथों चले वञ। किथा वञा?
وہ تھوڑا یار نہیں غلام محمد انہیں زال بھی مر گئی اندے بال شال بھی کیوں نہیں بڑا سارا گھارے اندے کو صحیح چلے ونجو یہ اپنی چھوٹی جی گنڈھی چاہ کے یہ اپنے ان دوست کے گھر چلا گیا لیکن اتھا وان کے پتہ لگیا کہ غلام محمد کو فوت ہے تا بڑا عرصہ گزر گئے اتھا ایک بھائی چاہتے گیا انہیں بھی نہ راہون دیتا شدید بھوک شدید پیاس آخر کار افلاس انسان کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیتی ہے بھوک انسان کو خیرات مانگنے پہ مجبور کر دیتی ہے کل کا محمد رمضان جو محنتی تھا آج اولاد کی وجہ سے ایک چوک پر آ کر کپڑا بچھا کر بیٹھ گیا کسی نے 5 روپے کا سکہ کسی نے 10 کا نوٹ جب اس نے دیکھا کہ 20-25 روپے ہو گئے ہیں یہ اٹھ کے ایک چھوٹے سے ڈھابے سے اس نے کھانا کھایا اور رات اس نے ایک کھڑی ہوئی ریڑھی کے نیچے سو کر گزاری صبح مسجد میں نماز پڑھتا پھر آ کے کہیں بیٹھ جاتا اور پھر کسی نے اس کے بیٹوں کو جا کے بتایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارا باپ بھیک مانگتا ہے کہا ہم نے اسے سمجھایا ہے بہت اب وہ جو نہیں جو مانتا ہم کیا کریں ہم نہیں مانتا ہم نے کئی دفعہ جھوٹ بول رہے تھے یہ لوگ انہوں نے اپنے باپ کو بالکل راضی کیا ہی نہیں تھا منایا ہی نہیں تھا اس کے پاس گئے ہی نہیں تھے آخر کار سامعین اکرام حاضرین اکرام آخر کار ایک تیز رفتار گاڑی جب یہ بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا سڑک کے کنارے ایک تیز رفتار گاڑی آئی اسے کچلتی ہوئی آگے نکل گئی اب اعلان ہوا کہ محمد رمضان کو ایک کار کچلتی ہوئی آگے نکل گئی ہے اور وہ وفات پا چکا ہے 5 بیٹوں میں سے کسی ایک کو شرم نہیں آئی کسی کی غیرت نہیں جاگی کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائے یہاں لوگوں نے کفن دفن کے لیے بھی چندہ کر کے محمد رمضان کو سپرد خاک کر دیا یہ ہے اولاد کہ ایک باپ اگر اپنی محنت اور مشقت کے ساتھ 5 بچوں کو پڑھا سکتا ہے لکھا سکتا ہے کھانا کھلا سکتا ہے ان کو گھر دے سکتا ہے ان کی ضروریات پوری کر سکتا ہے ان کی شادیاں کر سکتا ہے لیکن جب وہ اپنے بڑھاپے کی منزل پہ پہنچتا ہے تو یہی اولاد آخر کار کیوں اس کا ساتھ نہیں دیتی کیا خیال ہے کہ یہ 5 سکھی دن گزار رہے ہیں نہیں ان کی بیویوں نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ یہ یاد رکھیں گے کسی نے طلاق لے لی کسی نے خلا کا مقدمہ کر لیا کسی نے خرچے کے دعوے کر دیے کسی نے اپنا غلام بنا لیا اور آج وہ ان کی بیویاں نہیں ہیں وہ ان سے طلاق لے کر کوئی کسی کے ساتھ شادی کر چکی ہے کوئی کسی کے ساتھ کسی کے عدالت میں مقدمے چل رہے ہیں ان میں سے کوئی نشے کی عالم میں زمین پہ گرا پڑا ہے کوئی کیسے ہے کوئی کیسے ہے کوئی جواری ہے تو کوئی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملی آپ بھی زندگی میں کوشش کیجئے گا کہ والدین کی عزت و آبرو اور توقیر کیجئے گا والدین ہیں تو سب کچھ ہے اور اگر والدین نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں